شعبہ ائمہ مساجد کا بھی چل رہا ہے، ایک سوال ہم ان کا چلا رہے ہیں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے امام صاحبان کے لیے جو 30 مدنی پھول عنایت فرمائے، اس میں سے ایک مدنی پھول کہ امام صاحب مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ ہرگز الجھاؤ پیدا نہ کیجیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ امام مسجد انتظامیہ کے ساتھ اور کمیٹی والوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہوتا ہے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ کا اور مقتدیوں کا رویہ امام صاحب کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں امام صاحب کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ برائے کرم اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، آپ بتا رہے جو کہ امام کا انتظامیہ کے ساتھ رویہ اچھا ہونا، ظاہر ہے وہ کہ نوکری سے نکال دیں گے، یہ بھی ایک ہو سکتا غرض ہو، اور مقتدیوں سے رویہ درست نہ ہو، کہ انہوں نے تھوڑی تنخواہ دینی ہوتی ہے، نعوذ باللہ اگر ایسا ہے تو ہلاکت والی بات ہے۔ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنی، چاہے وہ مقتدی ہو یا نہ ہو، چاہے امام ہو یا نہ ہو، کوئی بھی کسی کا دل کیوں دکھائے بلا یعنی ناحق۔ اس لیے وہ امام کے لیے تو یہ خاص تاکید ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ بھی نہ بگاڑے اور مقتدیوں کے ساتھ بھی نہ بگاڑے۔ تو اس طرح یہ نیکی کی دعوت زیادہ بہتر طریقے پر دے سکے گا اور دین پھیلا سکے گا، نیکی کی دعوت عام کر سکے گا، لوگوں کو گناہوں سے بچانے میں کامیابی حاصل کرے گا، کہ لوگوں میں اس کا امیج بنے گا نا۔ اور بگاڑے گا تو پھر کون سنے گا اس کی؟ اس میں کوئی ہرس نہیں ہونی چاہیے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی اگر ان کی خوشامد کرتا رہوں گا، پھر تو وہ تو کام بنے گا نہیں، الٹا مطلب یہ کہ نقصان آتے ہیں اس کے۔ امام کو محلے والوں سے بھی، بے نمازیوں سے بھی بنا کر رکھنا چاہیے۔ اب ان میں نیکی کی دعوت دے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت جگہ ہو جائے گی۔ میں نے بارہا ایسا مطلب کیا ہے، جیسے کہ اب نماز کے لیے آ رہا ہوں تو جو قریب دکاندار ہیں، آئیے جماعت تیار ہے، آئیے جی جماعت تیار ہے۔ اس طرح کرنے سے بھی لوگوں کے دل میں اثر پیدا ہوگا، نماز کی طرف ان کی رغبت بھی بڑھے گی کہ چلو یار ہمارا امام ہم کو دعوت دے رہا ہے، چلتے ہیں یار آج تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہ اگر آپ نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ کام بہتر سے بہترین ہوتا رہے گا۔ اور بیان میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بیان میں بھی بعض اوقات ایسے غیر محتاط انداز ہوتے ہیں کہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے جو بیان نہیں سنتا، وہ آئے گا خطبے کے ٹائم پر تو بس وہ جمعہ پڑھے گا، شروع میں جو بیان ہوتا ہے وہ نہیں سنتا۔ اب اس میں صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض تو یہ کہ ہوتے ہی سست ہیں، بیان کی رغبت ہی نہیں ہے، اب ان کا تو کیا شکوہ۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، نہ نماز کا مسئلہ بتاتے ہیں، نہ تلاوت کے آداب کبھی بتاتے ہیں، نہ نماز جنازہ کا طریقہ کبھی بتاتے ہیں۔ بس ایک دم وہ فائر کھل جاتا ہے امام صاحب کا، اور جہاں تک گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح۔ تو ایسا یعنی کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق اگر آپ بیان کریں گے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے مطابق بیان کریں گے نا، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ آپ ابھی جیسے نماز کا طریقہ ہے کہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اب یہ پکڑ لیں۔ میں صحیح بولتا ہوں، لوگ بھلے ایسے بھی ملیں گے، بولیں گے مولانا کو جاتا نہیں ہے بیچارہ، کتاب دیکھ کر پڑھتا ہے، بھلے بولے۔ میں بھی الحمدللہ کتابیں دیکھ دیکھ کر پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لوگ مجھ سے ہو سکتا ہے 2-4 بھاگ گئے ہوں گے، لیکن ہزاروں لاکھوں مجھے مل گئے اس طرح۔ تو کتاب پکڑ لیں۔ آج تکبیر تحریمہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، پھر آئندہ جمعے میں آپ کو قیام کے بارے میں مسئلے بتاؤں گا کہ قیام کے بھی مسائل خالی یوں ہاتھ باندھ لینا جیسے مرضی میں یہ نہیں ہے، اس کے مسائل ہیں۔ یہ تھوڑا آپ رغبت دلائیں گے نا تو آئندہ بولیں یار چلو یار جلدی چلتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلے نکل جائیں ہمارے۔ پھر بھائی آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں آپ کو رکوع کے مسائل بتاؤں گا کہ رکوع کس طرح کرنا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے نا تو آپ کے مقتدیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ مولانا ہے،
یہ ہم کو نماز کا طریقہ بتاتا ہے، یہ ہم کو وضو کا طریقہ بتاتا ہے۔ یار میرے کو آج تک وضو آتا ہی نہیں تھا، تو یہاں سوکھا چھوڑ دیتا تھا، وہاں سوکھا۔ یہ امام صاحب بہت اچھا ہے، نے وضو کا طریقہ بتایا کہ یار میری تو کیا ہوگا، میری اتنی نمازیں میں نے پڑھی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا تھا میرا، جلدی جلدی میں تو یوں کر کے نکل جاتا تھا۔ تو اس طرح لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ یار برسوں سے 50 سال عمر ہو گئی، جنازہ پڑھتے تھے، آج پتا چلا کہ جنازہ پڑھتے ہوئے جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ کھول دینے ہوتے ہیں، ابھی سلام پھیرنے ہوتے ہیں جنازے میں۔ یہ مولانا نے بتایا آج، ہم تو آج تک یہ ہاتھ باندھتے تھے، اور جب ایک طرف جنازے میں سلام پھیرتے تھے تو سیدھا ہاتھ کھولتے تھے، جب الٹی طرف سلام پھیرتے تھے تو الٹا ہاتھ کھولتے تھے۔ عوام ایسا کرتی ہے، اس لیے بتاتا ہوں۔ چلو اس بارے میں مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا کہ وہ دونوں ہاتھ کھول کے سلام پھیرنا، یہ طریقہ ہے اس کا جنازے کی نماز میں۔ تو اس طرح کے سب لکھے ہوئے مسائل، یہ نماز کے احکام میں 12 رسالے میں نماز جنازہ کا طریقہ ہے، جمعہ کے مسائل ہیں، عید کے ہیں، وہ عام نمازوں کے، پھر وضو کا، غسل کے مسائل ہیں۔ آپ یہ شروع کریں اپنی مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں، آپ دیکھنا لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی کہ آج تک مجھے یہ نہیں آتا تھا، میرے مولانا نے یہ بتایا، آج تک وہ میں نے نہیں سنا تھا، مجھے یہ بتایا۔ اور آپ کے بیان میں لوگ انشاءاللہ جمعے کے دن شروع سے آ کر بیٹھ جائیں گے، اگر ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے۔ ادھر ادھر گھومیں گے تو شاید آپ لوگ پھر چلے جائیں گے۔ تو جب یہ کہ آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، پھر بھلے آپ ان کو مدینے گلیوں میں گھماتے رہنا انگلی پکڑ کے، پھر یہ گھومیں گے آپ کے ساتھ۔ شروع میں تھوڑا یوں کہ شروع میں اور آخر میں، بہرحال ہمارا بیان تو یہی ہوتا ہے جو انداز ہے کہ لوگوں کی اصلاح، ایمان کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ تو یہ الحمدللہ سلسلہ بہت کامیاب اور کامیاب ترین ہے، مثبت انداز۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔